قابل سر تکریم محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ اس مبارک دن میں اللہ رب العزت نے اس امت کو بے شمار جہاں انعامات سے بخشا ہے، نوازا ہے۔ اتنے انعامات دیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میرے انعامات کو گننا شروع کر دو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسا دن عطا کیا جسے جمعۃ المبارک کا دن کہتے ہیں۔ یہ دن عام دنوں کی طرح دن نہیں، اس دن کی رات بھی اعلیٰ، اس دن کا دن بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کے تذکرہ اپنے قرآن مجید کے اندر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس کا تذکرہ کیا۔ امتیں بہت آئیں، لیکن ہر امت ان کے عبادت کا کوئی نہ کوئی دن مقرر ضرور تھا۔ یہودی تھے، ان کی عبادت کا جو دن مقرر تھا وہ ہفتے کا دن تھا۔ عیسائی، ان کی عبادت کا جو دن مقرر ہے وہ اتوار کا ہے۔ اس طرح ہر قوم، ہر امت اس نے اپنی اپنی عبادت کا دن مقرر کیا ہوا تھا، لیکن ہر امت اس بات کی تلاش میں تھی کہ ہمیں وہ دن ملے جو آخری امت کو ملنا ہے۔ جمعہ پہلے بھی تھا لیکن اللہ نے ان کو عطا نہیں کیا، اگر دیا ہے تو محمد مصطفیٰ کی امت کو عطا کیا ہے۔ یہ دن بہت بابرکت دن ہے۔ جمعۃ المبارک، اس دن کو جمعہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا، جو ان کی تخلیق کی، ان کا جسم کو جو جمع کیا، جمع جمعہ والے دن کیا تھا، اسی بنیاد پر اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور جمعہ کو جمعہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالا، وہ دونوں جنت سے نکلے، ایک کسی علاقے کی طرف چلے گئے، دوسرے کسی علاقے کی طرف چلے گئی، تو کئی عرصے کے بعد جب وہ اکٹھے ہوئے، جب وہ آپس میں ملے، جمع ہوئے، تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔
تیسری وجہ یہ ہے جمعہ کہنے کی کہ اس دن سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس جمع ہونے کی بنیاد پر اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگ جو تھے وہ اس کو جمعہ نہیں کہتے تھے بلکہ عروبہ کہتے تھے۔ یہ جمعہ تب کہا گیا جب حضور نے پہلا جمعہ ادا کیا۔ اور اسی طرح جمعۃ المبارک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جمعۃ المبارک جو تھا یہ فرض اس وقت ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ نے کبھی جمعہ ادا نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں مکہ کے اندر کافی لوگ بہت زیادہ تھے، وہ غالب تھے، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جمعہ ادا نہیں کر سکے، اور کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں کو تکلیفیں بہت دی جا رہی تھی وہاں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جس وقت مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سب سے پہلے ٹھہرے اس کو وہ ایک بستی تھی جس کا نام قبا تھا، تو آپ نے وہی ٹھہر کر ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی جس کا نام مسجد قبا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ٹھہرے ہیں وہاں پہ مسجد ہی بنی ہے، کوئی اور چیز نہیں بنی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے محبت تھی، تو اس لیے آپ جہاں ٹھہرے وہاں مسجد ہی بنی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن ٹھہرے، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں ٹھہرے ہیں۔ اور ٹھہرنے کے بعد صحیح بند کر کے دوبارہ چلا رہے ہیں، سبحان، یہ تو پانی دے پلایا تھوڑا ہے تو کیا ہونا، بہت اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ 4 دن ٹھہرے۔ ٹھہرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سفر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جس بستی میں گئے وہ ایک قبیلہ بنی سالم بن عوف کی بستی تھی۔ وہ قبیلہ بنی سالم بن عوف کی بستی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں تشریف لے گئے، وہاں پہ آبادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی میں جا کر سب سے پہلا جمعہ ادا کیا تھا۔ اور آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ جس جگہ پہ ادا کیا تھا، تو وہاں جو مسجد بنی اس کا نام بھی جمعۃ المسجد رکھ دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس بستی میں بنی سالم بن عوف، اس بستی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا، اب سوال یہ ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے بھی کبھی جمعہ ادا کیا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے ایک صحابی رسول حضرت اسعد بن عازرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ ادا کیا تھا۔ انہوں نے مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی، وہاں پر انہوں نے جمعۃ المبارک کی نماز ادا کی تھی۔ اور کیونکہ یہ جمعہ جو تھا یہ مکہ مکرمہ میں فرض ہو چکا تھا، صحابہ کو علم اس بات کا ہو چکا تھا، لیکن مکہ میں جمعہ ادا نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی وہاں کافی لوگوں کا غلبہ تھا،
اور کافی لوگ اگر مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر دیکھتے تو ان کو برداشت نہ ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک جمعہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے اگر جمعہ جو شروع کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی بستی میں ٹھہرے، پھر وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بنی سالم بن عوف کی بستی تھی، اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز سب سے پہلے ادا کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک وہاں ادا کیا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو جمعۃ المبارک ہے یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کی جو عبادت ہے اس کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اجماع صحابہ سے بھی یہ ثابت ہے۔ یہ جمعۃ المبارک اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے وہ کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ جمعۃ المبارک، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب ندا دی جائے، جب پکارا جائے تمہیں نماز کی طرف، آگے فرمایا می یوم الجمعہ، کون سی نماز؟ جمعۃ المبارک کی نماز کی طرف جس وقت تمہیں ندا دی جائے، پکارا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تم بھاگتے ہوئے، تم ہر چیز کو چھوڑتے ہوئے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، تم چلتے ہوئے آؤ، وذروا البیع، ہر چیز کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا، اے ایمان والو، میں نے کہا اللہ، اے اپنے بندوں کا تذکرہ نہیں کیا، یا عبادی، اے میرے بندوں۔ اللہ نے اس لیے تذکرہ نہیں کیا کیونکہ عبادی بندے کے اندر عیسائی بھی آ سکتا تھا، یہودی بھی آ سکتا تھا، مشرک بھی آ سکتا تھا، ایمان والا بھی آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اگر کسی کو عطا کی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی امت کو عطا کی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے تذکرہ فرمایا، اے ایمان والو، جب اللہ کے پیارا مؤذن اذان دے، فرمائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو سارے کام چھوڑ دو، زراعت کرنے والا زراعت چھوڑ دے، ملازمت کرنے والا ملازمت چھوڑ دے، دکان کرنے والا دکان چھوڑ دے، جناب فیکٹریاں چلانے والوں اپنی فیکٹریاں چھوڑ دو، کارخانے چلانے والوں اپنے کارخانے چھوڑ دو، اور خرید و فروخت کرنے والوں اپنے خرید و فروخت چھوڑ دو۔ میں نے کہا بھائی، اللہ تو نے کیلے بیچنے والوں کا تذکرہ کیا، تو نے خریدنے والوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ ذرا بات سمجھنا عزیز دوستو، اللہ نے کیلے بیچنے والوں کا تذکرہ کیا، خریدنے والوں کا تذکرہ
ایسا اس لیے نہیں کیا جب خریدنے والے آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جناب خریدنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں, بیچنے والے بہت کم ہوتے ہیں, اس لیے اللہ نے بیچنے والوں کا تذکرہ کر دیا. فرمایا بیچنے والوں تم کام کو چھوڑ دو. جب بیچنے والے اپنی دکانیں بند کر دیں گے تو جناب خریدنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَذَرُ الْبَيْعَ کہ تم جناب ہر کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی نماز کی طرف آ جاؤ. اب سارے کے سارے کام چھوڑ کر صرف نماز جمعہ کی تیاری کرو. آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے جو آج ہمارے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی ہیں, ایک پہلی اذان ہوتی ہے پھر دوسری اذان ہوتی ہے, اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی, وہ یہی جو سامنے کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے, اس کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہی ترتیب رہی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی ترتیب رہی کہ ایک اذان ہوتی تھی, اس کے بعد خطبہ ہوتا, نماز ہو جاتی. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا آبادی زیادہ ہو چکی ہے, مسلمان زیادہ ہو چکے ہیں, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری آبادی تک آواز نہیں پہنچ پا رہی, اس لیے یوں کریں کہ ایک گھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں مؤذن کو کھڑا کرتے, فرماتے اذان دو, اذان دی جاتی, اس کے بعد دوسری اذان دوبارہ دی جاتی تھی. یہ جو ترتیب چلی ہے جو آج امت مسلمہ اختیار کر چکی ہے, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک صحابی کی ترتیب ہے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ترتیب ہے. تو میرے عزیز دوستو یہ بات یاد رکھنا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو پکڑا یا میرے صحابہ میں سے خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک کی سنت کو لازم کر لیا, وہ کامیاب ہو گیا. اور ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو لیا اور اسی طریقے پر یہ امت چل رہی ہے. پھر آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں, اگر کوئی آپ کو یہ بات کہے کہ حضرت عثمان غنی نے جو دوسری اذان شروع کی تھی نہ کہ حضور کے زمانے میں ہوتی تھی, نہ ابو بکر کے زمانے میں ہوتی تھی, نہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوتی تھی, اس کو اس بات کا جواب دے دو کہ میرے عزیز دوستو حضرت عثمان غنی نے جب یہ اذان دلوائی تھی تو بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے, کسی صحابی نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا اختلاف نہیں کیا تھا. اگر کوئی صحابی کھڑا ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا اختلاف کر لیتا تب ہم کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ اجماع امت کی بات نہیں ہے. اگر سارے صحابہ خاموش تھے تو یہ حضرت سارے صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا, اجماع تھا کہ یہ دوسری اذان بھی جائز ہے اور ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس وقت سے یہ دوسری اذان کی ترتیب شروع ہے. اور یہ بات یاد رکھیں جب پہلی اذان ہوگی قرآن مجید کا اصول یہ کہہ رہا ہے کہ جمعے والے دن پہلی اذان شروع ہو تو تم سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے جمعے کی تیاری میں جو ہے وہ اپنے جمعے کی تیاری میں مصروف ہو جاؤ. آج مسلمان کیا کرتا ہے, مسلمان جناب خطبے کا انتظار کرتا ہے, مسلمان دوسری اذان کا انتظار کرتا ہے, پھر وہ جناب مسجد میں آتا ہے. خدا کی قسم 1 بجے جمعہ شروع ہوتا ہے اور مسجد میں کوئی بھی نہیں ہوتا. حیرت کی بات ہے, آپ کبھی جناب عیسائیوں کے چرچ میں جاؤ, کبھی یہودیوں کے گرجے میں جاؤ, کبھی جناب غیر مذہب لوگوں کی عبادت والے دن جاؤ, پورا دن چھٹی کرتے ہیں, اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. لیکن یہ مسلمانیت کہ جناب مسجد میں جمعے کا ٹائم ہے اور مسجد میں کوئی بھی پہنچ نہیں پاتا. قرآن کے حکم کا انکار ہو رہا ہے. قرآن کے حکم کا, قرآن کیا کہتا ہے, اے ایمان والو جب تمہیں پہلی اذان سن جائے تو تم سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز جمعے کی تیاری شروع کر دو. اور فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے
لیے بہترین ہے اگر تم جان لو۔ آئی مسلمان کہتا ہے جناب میں تھوڑی سی دکان اور چلا لوں، جناب میں تھوڑی سی زمین کو پانی اور لگا لوں، جناب میں تھوڑا سا کام اور کر لوں۔ اور بھائیو قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر نہیں، بہتر تو یہی ہے کام چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ۔ پہلی امتیں تھی جب کسی کا ہفتہ تھا، کسی کا اتوار تھا عبادت کا دن، جیسے کہ ہمارے قریب عیسائی لوگ اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کو میں نے جمعہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جمعے کی نعمت عطا کی وہ محمد کے امتیوں کو عطا کی ہے۔ اور جناب یہ لوگ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نے ہفتے کو عبادت کرنی ہے، اتوار کو عبادت کرنی ہے، اور پھر ان کے لیے یہ بھی حکم تھا کہ پورے دن میں تم کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کے پیارے کلام میں اللہ نے فرمایا جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو، فرمایا پھر پھیل جاؤ، زمین میں چلے جاؤ اور جناب اپنی روزی تلاش کرو۔ روزی تلاش کرنے کا مقصد کہ دوبارہ اپنی دکانیں کھولو، دوبارہ کاروبار جو ہے وہ شروع کر دو۔ یہ 2 گھنٹے، یہ 1 گھنٹہ صرف جمعہ کے لیے ہوتا ہے۔ عزیز دوستو اگر آپ اس کی فضیلت پڑھ کے دیکھو، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سن کے دیکھو، خدا کی قسم مسلمان اگر مسلمان کے اندر ایمان ہے تو وہ پہلی اذان سے پہلے مسجد میں آنا شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بتلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ والے دن غسل کرتا ہے، سنت کے مطابق غسل کرتا ہے، سنت کے مطابق غسل کرنے کا مقصد کیا؟ جناب واش روم میں گیا، دعا پڑھی، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھا، غسل خانے میں داخل ہو گیا، اس کے بعد جناب اگر جنابت کی حالت ہے تو جناب غرارے 3 مرتبہ کیے، 3 مرتبہ ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچایا، پورے جسم میں پانی بہایا تاکہ ایک بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد سنت کے مطابق وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پہلے کیا کرنا؟ جناب دائیں جانب پہلے دائیں کندھے پہ پانی بہانا، پھر بائیں کندھے پہ پانی بہانا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا سنت طریقہ تھا۔ پھر جب باہر نکلنا ہے پہلے اپنا دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے۔ اگر کوئی سنت کے مطابق غسل کرے گا، سنت کے مطابق پاکی حاصل کرے گا، کیا مطلب؟ زیر ناف بال، بغلوں کے بال، بالوں کی کٹنگ، ناخن تراش، ہر چیز اپنے مکمل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہن کر خوشبو لگا کے، تیل لگا کے، اللہ کے نبی تیل کا ذکر کیوں کیا؟ صحابہ اکرام سارے کے سارے مجاہدین تھے، سارے کے ساروں کے بال لمبے تھے، پٹے تھے، اللہ کے محبوب نے اس لیے فرمایا کہ تیل لگا کے بعد میں کنگھی کر کے، داڑیاں ساروں کے چہرے پر تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بغیر کنگھی کے داڑھی جناب اچھی نہیں لگے گی، خوبصورت نہیں لگے گی، کنگھی کر کے داڑھی اور بالوں پہ جناب گھر سے نکلنا ہے، اس سے پہلے خوشبو لگانی ہے، مسواک کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے یہاں تک فرمایا اگر تمہارے پاس خوشبو نہیں اپنی بیوی کے پاس چلے جا، اگر اس کے پاس خوشبو ہے وہ لے لے، اپنے اوپر لگا کر جناب گھر سے نکلا، مسجد میں آئے گا، مسجد میں آ کر خاموشی سے خطبہ سنے گا، جتنا ہو سکے نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جناب ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جتنے گناہ ہوں گے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور اندر بات تھی، فرمایا کہ جب مسجد میں آئے گا تو لوگوں کو تنگ کرتا ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ کندھوں کو پھیلاتا ہوا آگے نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک
مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا جناب کندھوں سے پھیلانگتا ہوا حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، او پیارے صحابی تجھے کیا ہو گیا، تو سارے کے کندھوں کو پھیلانگتا ہوا آگے آ گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ ایک چاہت تھی، ایک طلب تھی کہ حضور کے سامنے بیٹھوں گا، حضور مجھے دیکھیں گے، میں حضور کو دیکھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے چاہت تھی، طلب تھی تو پہلے تشریف لے آتا، اب تو سارے کے کندھوں پہ پھیلانگتا ہوا آگے آیا۔ اللہ کو یہ بات برداشت نہیں جو جناب جمعہ والے دن لوگوں کے کندھوں کو پھیلانگتا ہوا آگے آتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے جناب گردنوں کو جہنم کا پل بنائیں گے، لوگ اوپر سے گزر کر جائیں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جناب لوگوں کو تنگ کرتا ہوا آگے آتا ہے، جس نے لوگوں کو تنگ کیا، جس نے مسلمانوں کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی مسجدوں کے اندر مؤذن کی جگہ چھوڑی ہوتی ہے، مؤذن صاحب بعد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور جناب ساروں کے کندھوں کو پھیلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جمعے والے دن تم آؤ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنوں کو پھیلانگتے ہوئے کندھوں کو پھیلانگتے ہوئے آگے نہ آؤ۔ اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب آئیں تو ہم کوشش کریں پہلی صف میں بیٹھیں، کیونکہ جو پہلی صف کا ثواب ہے وہ دوسری کا نہیں، جو دوسری کا ہے وہ تیسری کا نہیں، جو تیسری کا ہے وہ چوتھی کا نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن شیاطین جتنے بھی شیاطین ہیں وہ سارے کے سارے جماعتوں کی صورت میں شکل میں بازاروں میں نکل جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو نماز جمعہ پڑھنے سے روکتے ہیں، لوگوں کو لیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ مسجد میں جلدی نہ چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب شیاطین اس طرح کرتے ہیں اوپر سے اللہ بھی اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو لوگ آتے ہیں ان کا نام لکھتے جاؤ، جو پہلے آتا ہے فرشتہ اس کا نام لکھ لیتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے دوسرے نمبر والے کا نام لکھ لیتا ہے، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے تیسرے نمبر والوں کا نام لکھ لیتا ہے۔ اسی طرح جتنے لوگ آتے ہیں جب مؤذن کھڑا، جب خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا جب خطبہ دینے والا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے فرشتے جو ہیں وہ نامہ اعمال لپیٹ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو خطبہ سننے سے پہلے مسجد میں تشریف لائے اب ان کے نام تو لکھ دیے گئے، جو نہ پہنچ سکے ان کے نام جو ہیں وہ رہ گئے، کیونکہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے، جب اذان شروع ہوتی ہے، جناب فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اب ہمیں نظر نہیں آ رہے، ابھی فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہیں، جو بندہ مسجد میں جمعہ کے لیے آتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مینڈا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اس کو ایک مرغی جو ہے وہ جناب صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو پانچویں نمبر پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک انڈا جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں اگر ہم خطبے کے ٹائم مسجد میں داخل ہوں گے تو ہم ہر طرح کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، اور یہاں تک جب فرشتے خطبہ پڑھ کے نماز ادا ہوتی ہے، جب فرشتے جانے لگتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ یہ جتنے لوگ پچھلے جمعے ٹائم پر آئے تھے اس ٹائم نہیں آئے، آخر کیا وجہ ہے؟ یا تو کوئی بیمار ہے یا اللہ ان کا ہم نام نہیں لکھ سکے، اے اللہ تو ان کو شفا عطا کر دے۔ اور پھر کہتے ہیں یا اللہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کی وجہ سے کاروبار میں مال غنیمت میں مصروف ہوں گے، اے اللہ
ہم دعا کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا کر دے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسا وقت آنے سے پہلے ہم جو نماز جمعہ کے لیے آئیں، یہ ہفتے کے بعد ایک دن ہوتا ہے، یہ اللہ نے اگر عطا کیا ہے، یہ نعمت دی ہے۔ خدا کی قسم، انبیاء اور جتنی امتیں گزر کے گئی ہیں ساری کی ساری اس جمعے کو تلاش کرتی تھیں کہ ہمیں یہ جمعے کا دن مل جائے، ہمیں جمعے کا دن مل جائے، لیکن اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اگر دیا ہے اللہ نے، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو آج ہم نے اس جمعے کی قدر بھی نہ کی، آج ہم نے اس جمعے کی قدر بھی نہ کی۔ نماز تو پڑھنا دور کی بات ہے، آج ہم نے جمعے کو، جو لوگ میرے عزیز دوستو، قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ ہر چیز کو چھوڑ دو، لیکن ابھی آپ دیکھو کہ باہر جا کے مسلمان ہوگا، اچھا بھلا ہوگا، جناب کاروبار میں مصروف ہے، جمعے کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے خود بھی کوشش کریں، دوستوں کو کہیں کہ جب نماز جمعہ کی پہلی اذان ہو، سارے کام چھوڑ کر مسجد میں تشریف لایا کریں۔ 1 بجے بیان شروع ہوگا، انشاءاللہ 1:45 بجے نماز ہو جایا کرے گی۔ اور آخر میں یہی بات کہنی تھی کہ جمعے والے دن کرنے کے بہت سارے اعمال ہوتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، درود شریف کی کثرت ہے، آپ نے فرمایا جمعے والے دن درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن درود شریف جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے نامہ اعمال، ان کا درود شریف مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کوشش کریں گے ٹائم پر ہم مسجد میں پہنچ جائیں تو ہم آ کر سورۃ کہف کی تلاوت کریں۔ جو بندہ سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال جیسے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جمعوں پر جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔